بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد رب لله الذي هدانا العالمين لهذا وما كنا لنهتدي الرحمن لولا أن هدانا الله الرحيم مالك يوم ونشهد أن لا الدين إله إلا الله إياك وحده لا نعبد شريك له وإياك نستعين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة رفع البلاء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا جود و کرم احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ سب کی خدمت میں حاضری عطا فرما کر چند کلمات کہنے کا موقع دیا۔ یہ اس خالق کائنات کا احسان ہے میرے اوپر، اور آپ سب کی دعاؤں کی برکت ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ موقع کا عنایت ہو جانا۔ چند باتیں آپ حضرات سے گوشے گزار کرنا، اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سب سامعین کو بھی اللہ ان باتوں پر جو ہمارے ناچیز کے زبان سے نکلے قرآن و حدیث کے روشنی میں، اللہ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ بزرگوں، اصل میں ہم آپ اللہ کے یہاں محبوب ہیں عمل کے اعتبار سے، جیسا کہ کسی شاعر نے کبھی کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، وہ نہ خاکی فطرت نہ ناری ہے نہ نوری ہے، کہ یہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے، اپنی شکل صورت کے اعتبار سے، اپنی وجاہت کے اعتبار سے یہ نہ جنتی ہے اور نہ جہنمی ہے۔ یہ جنتی ہوگا اپنے عمل کے اعتبار سے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، اپنی کتاب میں فرمایا کہ اللہ کو مقرب اور محبوب وہ بندہ ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ہر حال میں ڈرنے والا ہو، چاہے وہ کہیں بھی رہے، گھر میں رہے، بازار میں رہے، اپنی دکان میں رہے، اپنی کھلیان میں رہے، اپنی کاروبار میں رہے، جہاں بھی ہو
ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والا ہو تو وہ بندہ اللہ کو زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ اللہ اس بندے کو زیادہ پیار کرتے ہیں، اللہ اس بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنی جتنے ہمارے جسم میں رگ ہے، جس کو ہم اور آپ نس کہتے ہیں، کہ اگر یہ نس بند ہو جائے تو ہمارا معاملہ ہی ختم ہو جائے، اس سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے اس بندے سے جو اللہ سے ہر حال میں ڈرتا ہے۔ بزرگوں، وقت نہیں ہے جو مضمون اور جو عنوان جو آیت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ منافقون کی تلاوت کی ہے، اس کا اتنا تفصیل سے تذکرہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ مختصراً اور اجمالاً آپ حضرات سے چند باتیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کروں گا جو ہمارے لیے بھی سبق ہوگا اور آپ سب کے لیے بھی سبق ہوگا اگر یاد کریں گے تو۔ بزرگوں، کمال انسان وہ ہے کہ جس چیز کو سنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کوشش کرے، 100% کوشش کرے کہ وہ اس پر عمل کرنے والا بنے۔ اصل اللہ کو اب عمل محبوب ہے۔ ہم سب کچھ بولتے ہیں، ابھی سے لے کے شام تک اگر ہم تقریر کرتے رہیں، آپ سب سنتے رہیں، پھر ہم اٹھ کے چلے گئے اور کچھ بھی نہیں کیا تو ایسا ہی ہوا جیسا کہ اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا، یہ تقریر بے مقصد ہو جائے گا۔ اگر چند باتیں سنا ہے اور اسی پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس پر عمل کیا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ اس کو ضرور قبول کریں گے اور اللہ اس کا اجر ہم سب کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے، میرے راستے میں دیتا ہے، چاہے وہ 1 ہی روپیہ کیوں نہ ہو، میں اس کا 10 گنا اسے عطا کرتا ہوں۔ بندہ 1 مرتبہ اللہ سے عاجزی سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اے اللہ ہم نے گناہ بہت کیا، تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ اسے قبول کر لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، تو وہ بندہ ایسا ہو جاتا جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کا وہ بندہ جو گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، فکر نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا، سوچتا نہیں ہے کہ مجھے مرنا ہے، نہ معلوم کہیں ابھی موت نہ آ جائے، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ جیسا کہ بزرگوں ہم سب نے اپنے نظروں سے دیکھا، کل کا واقعہ سنا ہوگا، آپ لوگوں نے سنا نا بھائی؟ بلکہ اس جنازے میں آپ شامل بھی ہوں گے، ہمیں امید ہے۔ مولانا بشیر احمد صاحب کا صاحبزادہ، نوجوان بچہ جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بچہ اتنی جلدی اللہ کو پیارا ہو جائے گا، عشاء کی نماز پڑھا، اپنے دوستوں سے اپنے احبابوں سے باتیں کیا، مشورہ کیا، چائے پیا، سب کچھ کھایا، اور صبح فجر کی نماز سے پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ کون کیا؟ کس نے کیا؟ کیا ہم آپ گمان کر سکتے تھے کیسا ہو جائے گا؟ اور انہی ایک کا نہیں، ایسا بے شمار لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اور ہوتا ہے۔ اللہ کا نظام برحق ہے، کب ہوگا، کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، کس وقت ہوگا، ہمیں آپ کو بزرگوں معلوم نہیں۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے ہم تیاری شروع کر دیں، اگر نہیں کیے ہیں تو ضرور کریں۔ ہم اپنے بزرگوں بہت سے ساتھیوں کو ایسا بھی دیکھا ہے، بہت سے بھائیوں کو ایسا بھی دیکھا ہے، بہت سے نوجوانوں کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ جمعہ کو وہ اللہ کے گھر میں صرف آتا ہے۔ کب آتا ہے؟
ارے بولو نا آپ بھی کچھ تو بولو تاکہ ہماری بھی تھوڑی مدد ہو. کب آتا ہے میرے بھائی؟ جمعہ کو آتا ہے. بیچ کا ہفتہ جو ہے اس کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بیچارے کو مسجد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ارے مسجد سے نہیں کم سے کم گھر میں پڑھ لو. وہ بھی نہیں. وہ سوچتا ہے کہ جمعہ کے دن 2 رکعت ہم نے جمعہ کی نماز ادا کر لی فرض، اور سنت کا بھی پتہ نہیں، فرض. اور ایسا بھاگتا ہے مسجد سے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کوئی پیچھے سے اس کو جو ہے ڈھکیل رہا ہے، جلدی بھاگو مسجد سے. اللہ اکبر کبیرہ. افسوس میرے بھائی، افسوس، افسوس، صد افسوس کہ ہم سب کے نبی آقا مدنی تاجدار عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امت کے حال کو دیکھ کر، حدیث میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ ہفتے میں 2 دن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے امتی کے احوال کو پیش کرتا ہے اللہ رب العزت. کتنے دن؟ ارے بولو تو 2 دن. ہفتے میں 2 دن اس امت کا اعمال پیش ہوتا ہے. ہم سب کے پیشوا، ہم سب کے رہنما، ہم سب کے شفیع، 2 جہاں کے سردار، انبیاء کے سردار، ملائکہ کے امام، ان کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہو رہا ہو. اور وہ دن ہمارے اعمال اگر صحیح نہ جائیں ان کے پاس تو ہمارے نبی کو کتنا تکلیف ہو رہا ہوگا، کتنے تکلیف ہوتا ہوگا. اس کا ہمیں آپ کو اندازہ نہیں ہے بزرگوں. اندازہ انہی کو ہے جن کو آقا سے محبت ہے. اندازہ انہی کو ہوگا جن کو آقا سے محبت ہے. جیسے ایک باپ کو اپنے بیٹے سے اگر محبت ہے، وہ بیٹا کچھ بھی غلطی کرتا ہے تو باپ کے آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے نا بھائی. دل میں تکلیف پہنچتی ہے، ٹھیس لگتا ہے. ماں روتی ہے الگ، باپ کے دل کو ٹھیس لگتا ہے الگ. باپ الگ جو ہے افسوس کرتا ہے کہ بیٹا ہمارا کتنی بڑی غلطی کر لیا کہ لوگ ہمیں ابھی برا بھلا کہہ رہے ہیں. ماں بیچاری الگ روتی ہے کہ بیٹا تو نے یہ کیا کیا کہ تیرے وجہ سے میری شرمندگی ہو رہی ہے. تو بزرگوں، دوستو، ہم آپ ذرا غور و فکر کریں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہمارے نام اعمال جائے پیر کے دن یا جمعرات کے دن، اور پھر ہمارا نام اعمال صحیح نہ ہو، ہمارا اخلاق صحیح نہ ہو، ہمارا کردار صحیح نہ ہو، ہمارا افعال صحیح نہ ہو، ہمارا طور طریقہ صحیح نہ ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا صحیح نہ ہو، ایک غلط جب پیش ہوگا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف ہوگی. اس لیے میرے بھائی، ہم سب آقا کے امت ہیں، ہم امت بن کے چلیں. دوسری چیز جس کے بارے میں بے شمار حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ نے بہت برا کہا ہے اس کو، جس کو ہم آپ اپنی زبان میں سود کہتے ہیں. سود. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سود تو دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بس بٹور رہے ہیں پیسہ، مال بٹور رہے ہیں، مال بٹور رہے ہیں، لیکن اس میں بزرگوں برکت نہیں ہے. صدقہ کرنے میں برکت ہے. اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے میں برکت ہے. صدقہ کرنے سے مال اللہ بڑھاتا ہے اور سود لینے سے مال کو اللہ گھٹاتا ہے. اور دوسری فضیحت کہہ رہا ہوں میں. سود کے بارے میں کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ سود لینے والا اتنا برا ہے، اتنا برا ہے، جس کو بولنا بھی میں پسند نہیں کرتا، بولنا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں. بہت گھٹیا الفاظ میں اللہ کے رسول نے مثال دیا کہ سود لینے والا ایسا ہے جیسا کہ ماں سے زنا کرنے والا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے بھائی. کتنی بری بات ہے، کتنا غلط ہے یہ.
باوجود کہ اس پر محدثین نے بحث کیا ہے، لیکن پھر بھی سود کی نحوست، سود کی خرابیاں اتنے زیادہ ہے کہ سود لینے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ہم آپ دیکھ رہے ہیں وہ کامیاب ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ ناکام ہے بزرگوں۔ اس لیے یہ بری چیزوں سے ہم سب بچنے کی فکر کریں، بری چیزوں سے بچنے کی فکر کرے اور ہر وہ نیک عمل کرے جس سے اللہ راضی ہوں، خوش ہوں۔ اللہ کے حبیب، ہم سب کے نبی آقا مدنی تاجدار عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے خوش ہو کر اپنے روضہ مبارک میں، اپنے قبر اطہر میں ہمارے لیے دعا کرے، اور جب ہم آقا سے ملے تو حوض کوثر کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ میں حوض کوثر دے کہ لو میرے امتی پیو اس کو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم ان کو خوش کریں گے تب نا۔ جیسے کوئی ماں باپ، اس لیے مثال دیتا ہوں بزرگوں کہ کوئی ماں باپ اپنے بچے سے اگر خوش ہے تو جیسے ہی بیٹا کہیں باہر سے آتا ہے باپ السلام علیکم کہتا ہے، یا بیٹا سے ملتا ہے اور خوش ہو کے کہتا ہے کہ بیٹا کیا حال ہے، ہو نا اچھا ماشاءاللہ، سفر میں گئے تھے کیسا کیا رہا، اچھا ہے نا، چاہے وہ اچھا رہے چاہے نہ رہے، لیکن باپ ضرور کہتا ہے کہ بیٹا اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ ماں ضرور پوچھتی ہے کہ بیٹا اچھا ہے ماشاءاللہ آؤ بیٹھو، ہے نا۔ لیکن اگر وہی بیٹا اگر خراب ہو، بیٹا ماں کو ستا رہا ہو، بیٹا باپ کو تکلیف دے رہا ہو، تو باپ کی نظر پڑتے ہی بیٹے پر دل میں دکھ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بیٹا گھر میں نہیں آتا تو اچھا تھا، ہے نا بھائی، یہ بیٹا گھر میں نہیں آتا تو اچھا تھا۔ کیوں؟ اس لیے اس بیٹے سے اس باپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس بیٹے سے اس ماں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس لیے وہ ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا گھر میں نہیں آتا تو اچھا تھا، باپ کہتا ہے بیٹا نہیں آتا تو اچھا تھا۔ اور پھر بزرگوں، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے بے شمار حدیث آپ سب سنے ہوں گے کہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ بول نہیں سکتے، باوجود کہ آپ نمازی ہو، روزہ پہ روزہ رکھ رہے ہو، حج پہ حج کیے جا رہے ہو، زکوٰۃ صدقہ خیرات بھی کیے جا رہے ہو، لیکن ماں کو تکلیف دے رہے ہو، باپ کو تکلیف پہنچا رہے ہو، تو بزرگوں وہ عمل آپ کا اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے باپ کو اف تک مت کہو۔ اف، ہم لوگ کہتے ہیں نا کوئی تکلیف پہنچتی ہے اف نکلتی ہے زبان سے، آٹومیٹک طور پہ اف نکل جاتی ہے نا۔ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ اف تک بھی اپنے ماں باپ کو نہ کہو، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لے لو۔ اور بزرگوں جب اپنے ماں باپ سے آدمی خدمت کر کے دعائیں لیتا ہے تو ان کا وہ مقام اللہ عطا فرماتا ہے، ان کا وہ مقام اللہ عطا فرماتا ہے کہ خود ہم سب کے نبی آقا مدنی تاجدار عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، اگر تمہاری ملاقات اویس کرنے سے ہو تو تم اپنے حق میں ان سے دعا کرنے کی درخواست کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جیسے ہی ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے اللہ فوراً اسے قبول ہی کر لیتا ہے۔ وہ کیوں؟ ماں کی خدمت کی برکت سے، ماں کی دعاؤں کی برکت سے، ماں کی دعاؤں کی برکت سے، ماں کی خدمت کی برکت سے کہ اویس کرنے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے
صحابی بن سکتے تھے، لیکن ماں اس حال میں تھی کہ ماں کو چھوڑ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آئے اور صحابی کا مقام حاصل نہیں کر سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اس لیے اللہ کے سبھی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اویس کرنے سے تمہاری ملاقات ہو جائے عمر، تو تم ان سے دعا کے لیے درخواست کرنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانے کے بعد دوسرے خلیفہ ہیں، یہ کہے بھائی اویس کرنے، وہ بھی صحابی نہیں، وہ بھی صحابی نہیں، ان کے دل میں بڑی فکر ہوئی کیسے ہوں گے وہ، تو انہوں نے اویس کرنے، جو بھی کرنے ایک علاقہ ہے وہاں سے جو بھی لوگ حج میں آتے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نشانی اور بتایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے یہاں پیٹھ پہ ایک نشان ہوگا گول جیسا اویس کرنے کے پیٹھ پر، تو وہ بھی یاد تھا آپ کو۔ تو باہر کا تفصیل میں نہ جاؤں کہ اویس کرنے سے ملاقات ہوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آپ نے کہا ہاں کہ اویس میرے لیے دعا کرو۔ اویس کرنے ان کے پاؤں پہ گر گیا، کہا میں آپ کے حق میں دعا کروں؟ میری کیا حقیقت ہے؟ آپ صحابی رسول ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا، آپ کا یہ مقام ہے، اور میری کیا حقیقت ہے؟ میری کیا حقیقت ہے کہ میں آپ کے سامنے دعا کروں، آپ کے حق میں دعا کروں، آپ کے لیے دعا کروں؟ ارے آپ کا کیا مقام اور میرا مقام؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا پڑا کہ یہ ہمارے حبیب کا یہ حکم ہے، اس لیے آپ ضرور میرے حق میں دعا کرو۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دی، اے اللہ کو، اے اللہ، برکت بزرگوں یہ صلہ کیوں ملا؟ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ اور ہم آپ ذرا سوچیں، ہمارے نوجوان خصوصاً سوچیں اس بات کو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ سوچیں اس بات کو کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمارا معاملہ ماں باپ کے ساتھ کتنا ہے۔ تو بزرگوں، صرف نماز پڑھ لینے سے، روزہ رکھ لینے سے، حج کر لینے سے آپ مومن نہیں بن جاؤ گے۔ کیا نہیں بنو گے؟ مومن نہیں بنو گے۔ باقی سارے معاملات پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ آقا نے کن چیزوں کے کرنے کے لیے کہا ہے اور کن چیزوں سے منع فرمایا ہے، ان سے باز رہنا۔ جن چیزوں سے آقا نے منع فرمایا ہے ان سے دور رہنا، دور رہنے کی فکر کرنا، بچنے کی فکر کرنا، اور جو چیز آقا مدنی تاجدار عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کرنے کے لیے، اس کو کرنے کی انتھک کوشش کرنا۔ انتھک کوشش سمجھتا بھائی؟ یعنی آخری عمر تک اس کے کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ کام ہم سے ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرنے کے لیے کہا ہے۔ لیکن ہم لوگ بزرگوں اپنے اعمال پر ذرا غور تو کریں، محاسبہ تو کریں، سوچیں تو صحیح، اتنی ہماری عمر گزر گئی، کیا ہم آقا کے طور طریقے پر چلتے ہیں؟ آقا کے فرمان کے مطابق ہماری زندگی ہے؟ اگر نہیں ہے بزرگوں تو وہ کسی شاعر نے کہا تھا فارسی زبان میں، خلاف پیمبر کا شعرا گزید۔ بوستان کا شعر ہے، بچپن میں ہم لوگوں نے اس شعر کو حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں سے تحریر فرمایا۔ فرماتے ہیں خلاف پیمبر کا شعرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، کہ جو شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف اپنی زندگی گزارے گا وہ ہرگز منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ خود
اللہ رب العزت اپنی کتاب میں، جو کتاب ہم سب پڑھتے رہتے ہیں، جس کو قرآن مجید کہا گیا ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ جب تک تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اتباع نہیں کر سکتے، فَاتَّبِعُونِی فرمایا اللہ نے کہ میرے حبیب، تو اللہ کے حبیب کون ہے میرے بھائی؟ ارے بولو نا صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ فرمایا کہ جب تک تم میرے حبیب کی اتباع نہیں کرو گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ہم لوگ اپنی زندگی میں سوچیں کہ اگر ہم اتباع کر رہے ہیں اپنے آقا کی، اپنے نبی کی، الحمدللہ سبحان اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جہے نصیب ہماری اور آپ کی، تب تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم سب کامیاب ہیں۔ اور اگر اتباع نہیں کر رہے ہیں تو اتباع کرنے کی فکر کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اتباع نہیں کریں گے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا مدنی کی، تو ہمارا بزرگوں یہ نماز تو اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی پڑھا کرتا تھا۔ تو صرف نماز پڑھ لینا اسلام نہیں ہے۔ ہماری بات شاید آپ سب کو کہیں تکلیف نہ پہنچا دے، لیکن بزرگوں کھلی ہوئی بات ہے کہ نماز پڑھنا صرف اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ تمام چیزوں کا نام ہے جس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اس سے باز رہنا، اور جن کو کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کرنا، یہ ہمارا آپ کا اسلام ہے۔ کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ ایسا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔